بحث سے جمع، اس بحث میں مصنف آپ کو جمع بنانے کے طریقے بیان کریں گے اور کتنے طریقے ہیں یہ بیان کریں گے، اور کون سا طریقہ کہاں استعمال کرنا ہے اور کون سا کہاں استعمال کرنا ہے یہ بیان کریں گے۔ تو مقدمے کے اندر آپ نے جمع کا معنی پڑھا تھا۔ جمع کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ کو، دو یا دو سے زیادہ کو۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کہتے ہیں، اور جمع دو یا دو سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فارسی میں جمع بنانے کے چند طریقے ہیں۔ کون کون سے ہیں بھائی؟ کتنے طریقے ہیں بھائی؟ تین طریقے ہیں کہ جن کے ساتھ فارسی میں جمع بنائی جاتی ہے، جبکہ عربی میں جمع بنانے کے بہت زیادہ طریقے ہیں، فارسی میں صرف 3 ہیں۔ تو عربی کے بنسبت فارسی کے جو جمع بنانے کے طریقے ہیں ان کو یاد کرنا بہت ہی آسان ہے۔ تو 3 طریقے ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا طریقہ الف نون کے ساتھ، جیسے پسر سے پسراں بمانا بیٹے، ایک بیٹا ہو تو اسے پسر کہتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ ہو تو ان کو پسراں کہتے ہیں۔ تو یہ پہلا طریقہ تھا، کس کے ساتھ؟ الف نون کے ساتھ۔ دوسرا طریقہ ہا مفرد کے آخر میں لگا کر، ٹھیک ہے، جیسے شب سے شب ہا، ایک رات کہنا تو اس کے لیے شب، دو یا دو سے زیادہ کہنی تو اس کے لیے شب ہا، بہت ساری راتیں، دو یا دو سے زیادہ راتیں۔ تیسرا طریقہ ہے الف تا مفرد کے آخر میں لگا کر، جیسے باغ سے باغات، باغ سے۔ یہ 3 طریقے ہیں بھائی، الف نون کے ساتھ، ہا کے ساتھ اور الف تا کے ساتھ۔ اب آ جاتی ہے یہ بات کہ الف نون والا جو طریقہ ہے وہ کہاں استعمال ہوگا، ہا والا جو طریقہ ہے وہ کہاں استعمال ہوگا، اور الف تا والا جو طریقہ ہے وہ کہاں استعمال ہوگا۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو کہتے ہیں نمبر 1، جاندار اشیاء کے لیے پہلا طریقہ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ کون سا؟ الف نون والا۔ جاندار مثلا انسان ہے وہ جاندار ہے، جانور ہیں وہ جاندار ہے۔ تو ان جاندار کی جب جمع بنائی جائے گی تو کس طریقے کے ساتھ بنائی جائے گی؟ الف نون کے ساتھ۔ جیسے مرد سے مرداں، زن سے زنا، اور خیال کرے جی انہوں زنا نہیں پڑھنا، کی پڑھنا ہے؟ زنا پڑھنا ہے۔ زن سے زنا، اور شیر سے شیراں، شیر سے۔ تو اب دیکھیں، مرد سے مرداں، زن سے زنا، یہ کس کی مثال تھی؟ انسان کی۔ کس کی؟ اور شیر سے شیراں، یہ جانور کی۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو حیوان جب بولا جاتا ہے نا، یا جاندار بولا جاتا ہے تو اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں اور جانور بھی ہیں۔ انسان بھی حیوان ہے کیے، لیکن باہر لوگاں جنہیں آخیا جی لوگ گل پی جان گے تواڈے بھی چنگا مولوی سانو حیوان بنائی جاندہ ہے۔ چلیں دوسرا طریقہ، جمادات، اور اس میں معنی کی جمع ہمیشہ ہا کے ساتھ آتی ہے۔ 3 طریقے پڑھے نا، پہلا تو ہو گیا، اب دوسرا طریقہ کیا؟ جمادات۔ جمادات کسے کہتے ہیں بھائی؟ میں نے شاید آپ کو پہلے یہ بتایا ہے۔ جمادات جو نہ حرکت کرے نہ بڑھیں، کیا؟ جو حرکت بھی نہیں کرتے اور بڑھتے بھی نہیں ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ پتھر کیا ہے؟ یا پھٹی، کتاب، قلم وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ جمادات ہیں۔ تو جمادات اور اس میں معنی، اب اس میں معنی سمجھیں جمادات کے بعد کہ اس میں معنی کسے کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے اس میں فاعل کی بات میں آپ کو سمجھایا تھا کہ اس میں معنی کسے کہا جاتا ہے، یاد ہے آپ کو؟ جو قائم بالغیر ہو، کیا ہو؟ جس کا خارج میں اپنا کوئی ذاتی وجود نہ ہو بلکہ کسی نہ کسی کے ساتھ قائم ہو، جیسے خوشی، غمی، سخاوت، بزدلی۔ اب خارج میں ان کا ہمیں کوئی وجود نظر نہیں آتا، یہ جب بھی نظر آئیں گے کسی کے ساتھ نظر آئیں گے، یہ جب بھی پائے جائیں گے تو کسی کے ساتھ پائے جائیں گے، ذاتی طور پر الگ خارج میں ہمیں کہیں نظر نہیں آئے گا کہ کہیں
सखावत साहिबा जा रही हो, कहीं भी हमें ये नज़र नहीं आएगा कि सखावत जा रही हो, खुशी जा रही हो, गमी जा रही हो, बुज़ली जा रही हो, बहादुरी जा रही हो, ना, बल्कि ये किसी न किसी के साथ पाई जाएंगी। समझ आएगी कि नहीं आएगी? तो जमादात और इसमें माना की जमा हमेशा किसके साथ आएगी? हा के साथ आएगी। और इसका खिलाफ क्या होगा? शाज़ होगा। इसका खिलाफ क्या मतलब? कि कोई चीज़ ऐसी हो जो हो तो इसमें माना, लेकिन उसकी जमा जो है वो हा के साथ आने की बजाय किसके साथ आ जाए? अलिफ नून के साथ। अब अलिफ नून के साथ जमा आना ये कौन सा तरीका है? जानदार के लिए। और जानदार की जमा किसके साथ आएगी? अलिफ नून के साथ। लेकिन अगर इसमें माना या जमादात की जमा हा की बजाय अलिफ नून के साथ आ जाएगी तो उसको शाज़ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? शाज़। इसीलिए तफसीर हुसैनी तर्जमा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह ताला में सौगंद कसम की जमा सौगंदा आई है। कसम की जगह हाँ सौगंद, ये कसम को कहते हैं, फ़ारसी का लफ्ज़ है, तो उसकी जमा क्या लाई गई है? सौगंद। हालांकि हक क्या बनता था कि जमा क्या आती? सौगंद हा आती। क्या आती? क्यों? इसलिए कि सौगंद जो है वो इसमें माना है। क्या है? और इसमें माना की जमा किसके साथ आती है? हा के साथ आती है, अलिफ नून के साथ नहीं आती। लिहाजा अगर अलिफ नून के साथ आएगी तो उसको शाज़ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? शाज़। अब देखें चंद मिसालें आप दे रहे हैं जमादात की, जैसे संग से संग हा, किताब से रंज से। अब ये इस माना की मिसाल है, खूबी से, बदी से बदी हा। समझ आएगी कि नहीं आएगी? नंबर 3 भाई, नबातात की जमा दोनों तरीक़ों के साथ लाई जाती है। नबातात किसे कहते हैं भाई? जो हरकत भी करें और बड़े भी, जो दरख्त हरकत भी करते हैं और बढ़ते भी हैं। जमादात ना हरकत करते हैं ना बढ़ते हैं, नबातात हरकत भी करते हैं और बढ़ते भी हैं। तो नबातात जो होंगे उनकी जमा अलिफ नून के साथ भी आएगी और हा के साथ भी आएगी। जैसे दरख्त से दरख्तां, निहाल से निहालां, निहाल हा बमाना नया उगा हुआ पौधा। नहाल किसे कहते हैं? नवा नवा जड़ा पौधा हो गया होवे उन्होंने कहते हैं नहाल। केड़े? फारसी वाले। पंजाबी की कहते हैं पौधा ही कहते हैं। चलो नंबर 4, अज्जाए नबातात की जमा उमूमन हा के साथ आती है। क्या? अज्जाए नबातात की जमा उमूमन हा के साथ आती है। इस उमूमन के लफ्ज़ से पता चल रहा है कि अज्जाए नबातात जो हैं, मसलन एक पौधा है, दरख्त है, ठीक है, उसके आगे अज्जा हैं, पत्ता है, शाख है, नीचे तन्हा है, तो वो क्या हुए? उसके अज्जा। तो उमूमन के लफ्ज़ से पता चल रहा है कि उसकी अलिफ नून के साथ भी जमा आती है, लेकिन कलील, लेकिन ज़्यादातर किसके साथ आएगी? हा के साथ आएगी। जैसे शाख से शाख हा बमाना टहनियाँ, रेशा से रेशा हा बमाना दरख्त की नसें, जवाना से जवाना हा दरख्त की ताज़ा शाखें, साका से साका हा पौधे की डंडल, शिगोफा से शिगोफा हा कलियाँ। किसे कहते हैं? जो बाज़ दरख्तों पर वो कलियाँ नहीं लगी होती उन्हें कहा जाता क्या? शिगोफा से, उन्हें शिगोफा कहा जाता। तो उसकी जमा किसके साथ आएगी? शिगोफा हा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? नंबर 5 भाई, आज़ाए बदने इंसानी जो जुफ्त हैं उनकी जमा दोनों तरीक़ों के साथ आती है। अब इंसानी बदन में से कौन कौन से आज़ा जुफ्त यानी जोड़ा जोड़ा हैं? आँख, कान, होंठ, रुखसार, हाथ, पाँव, टांगें। अब इनकी जमा किसके साथ आएगी? ओए दोनों तरीक़ों के साथ बोलो। अलिफ नून के साथ भी आएगी और हा के साथ भी आएगी। किसकी? आज़ाए बदन इंसानी, पूरे इंसान की जमा किंदे नाल आएगी? अलिफ नून दे नाल। और आज़ाए बदन इंसानी जो जुफ्त हैं उनकी जमा किसके साथ आएगी? दोनों तरीक़ों के साथ। किसके साथ? अलिफ नून के साथ भी आएगी और
ہا کے ساتھ بھی آئے گی، بولو یار، کے ساتھ بھی آئے گی اور ہا کے ساتھ بھی آئے گی۔ بولیا کرو۔ چلیں، جیسے چشم سے چشمہ چشمہا، اب دیکھیں آنکھیں جو ہیں انسان میں ایک ہیں یا دو ہیں؟ دو، تو لہذا اس کی جمع الف نون کے ساتھ بھی آ سکتی ہے اور ہا کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، جیسے چشم سے چشمہ چشم ہا، لب سے لباں لب ہا، اب ہونٹ کتنے ہیں؟ دو، تو اب اس کی جمع الف نون کے ساتھ بھی آ سکتی ہے اور ہا کے ساتھ بھی آ سکتی ہے۔ دست سے دستاں دست ہا، اب ہاتھ کتنے ہیں؟ دو، ٹھیک ہے، تو اس کی جمع الف نون کے ساتھ بھی آ سکتی ہے اور ہا کے ساتھ بھی آ سکتی ہے۔ رخ سے رخاں رخ ہا، رودہ سے رودہ گاں رودہ ہا، زلف سے زلفاں زلف ہا، گیسو سے گیسواں گیسو ہا، زلف سے زلفق زلفق ہا زلفقاں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ چلیں، واضح ہے۔ نمبر 4 بھائی، کلمات زمانی قابل تغیر کی جمع بھی دونوں طریقوں کے ساتھ آتی ہے۔ کیا؟ بولے 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 بولے۔ کلمات زمانی، زمانے والے کلمات جن کو بول کر جن سے زمانہ سمجھا جاتا ہے، وقت سمجھا جاتا ہے، مثلا روز، اسے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ وقت، دن سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے، سال ایک وقت سمجھا جاتا ہے، ایک زمانہ سمجھا جاتا ہے، تو یہ قابل تغیر ہیں، بدلتے رہتے ہیں، دن کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، سال کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، تو ان کی جمع جب لائی جائے گی تو وہ بھی دونوں طریقوں کے ساتھ لائی جائے گی۔ کیا مطلب؟ کہ وہ الف نون کے ساتھ بھی ان کی جمع آ سکتی ہے اور ہا کے ساتھ بھی آ سکتی ہے۔ بولو 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 بولو۔ جیسے روز سے روزاں روز ہا، روز سے روز کا معنی ہوگا ایک دن، روزاں کا معنی ہوگا 2 دن یا 3 دن یا کئی دن، ٹھیک ہے۔ ماہ سے ماہاں ماہ ہا، ٹھیک ہے۔ اب ماہ مہینہ مہینے کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، قابل تغیر ہے، لہذا اس کی جمع الف نون کے ساتھ بھی آ سکتی ہے اور ہا کے ساتھ بھی آ سکتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سال سے سالاں سال ہا، شب سے شباں شب ہا، راتیں، روزگار سے روزگاراں روزگار ہا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ 4 طریقے آپ نے آج پڑھے تفصیلاً، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے۔